میرے بزرگوں بھائیوں، یہ کتاب کی پرنٹ ہے۔ یہ اپنے موضوع پہ یہ بہت اہم کتاب نظر آئی مجھے۔ کتابی شکل میں اپنے یہاں نہیں پائی جاتی ہے، یہ نیٹ پہ PDF میں نے دیکھا، اور اس کتاب کے تیار کرنے والے مسجد نبوی کے 3 بڑے بڑے عالم ہیں جو مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں مدینہ میں، ڈاکٹر صالح بن سعد السہیمی، ڈاکٹر عبدالرزاق البدر اور ڈاکٹر ابراہیم الرحیلی۔ یہ سب مدینہ جو مسجد نبوی ہیں وہاں کے استاذ ہیں۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے، انشاءاللہ ضرور ہم لوگ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ الذی اکمل لنا الدین واتم علینا النعمہ وجعل امتنا امت الاسلام خیر امت وبعث فینا رسولا منا یتلو علینا آیاتہ ویزکینا ویعلمنا الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ للعالمین رحمہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کیا اور اپنی نعمت ہمارے اوپر پوری کر دی اور ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک کما حق ہو پہنچایا، اور جو سارے جہان کے لیے نبی رحمت تھے۔ حمد و صلوات کے بعد فَإِنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ خَلْقِ الْإِنسَانِ وَالْإِنسِ هِيَ عبادۃ اللہ وحدہ کما قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہے کیا؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر وہ قول انسان کا، مومن کا، ہر وہ قول اور فعل، ہر وہ بات اور کام، ظاہری ہو یا پوشیدہ، جس کے کہنے اور کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہر وہ بات اور ہر وہ کام، اچھی بات، یہ بھی عبادت ہے، اور کام جو ظاہری طور پہ کرتے ہیں نیک عمل، وہ ہم لوگ جانتے ہی ہیں، اور پوشیدہ طور پہ بھی عمل ہے۔ پوشیدہ طور پہ عمل کیا ہے؟ جیسے امید، توکل، بھروسہ، خوف، یہ سب بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، الا لیعبدون۔ بعض مفسرین نے لیعبدون کا معنی فرمایا ہے لیوحدون، کہ میری توحید کو اختیار کرے، میرے توحید کا اقرار کرے۔ یاد رکھیے عقیدہ توحید کی اہمیت بہت ہی بڑی ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی سچی محبت اور شفاعت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، انسان کے دل کے اندر عقیدہ توحید کا منکر ہے، تو جتنے بھی اعمال ہیں سب بیکار ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو عقیدہ توحید کے اندر اگر خلل ہو، بیماری ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی محروم ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جتنا بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا دعویٰ، اور قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا جو غیر موحد ہیں۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ ہم اپنے طور پہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے، ہمارے جسم کے اندر بے شمار پارٹ اور پرزے ہیں، بے شمار پارٹ اور پرزے ہیں، لیکن ان تمام پارٹ اور پرزے میں دو پارٹ اور پرزے کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے تو انسان گر جائے گا۔ مثال کے طور پہ انسان کے پاس اللہ نے ہر انسان کو اللہ نے دو آنکھوں سے نوازا ہے، دو کانیں ہیں، زبان ہے۔ اگر انسان کی ایک آنکھ یا دو آنکھ چلی جائے تو چلے گا، زندہ رہے گا۔ کان نہیں رہے پھر بھی چلے گا، زبان خراب ہو جائے پھر بھی زندہ رہے گا، ہاتھ نہیں رہے، پیر نہیں رہے، زندہ رہے گا۔ لیکن اگر انسان کے جسم سے دل کو چھین لیا جائے، یا دل کے اندر بیماری لگ جائے، یا دماغ ہی نہیں رہے، دماغ جو ہے خراب ہو جائے، مغز جسے کہتے ہیں، تو کوئی انسان زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جیسے درخت کو ہم دیکھتے ہیں ہرا بھرا ہے، پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، موٹا تازہ درخت ہے، لیکن درخت جو ہے باقی رہے گا کیا چیز کی بنیاد پہ؟ جڑ کی بنیاد پہ۔ اگر جڑ کے اندر بیماری لگ جائے، کیڑے لگ جائے، جڑ اس کے کمزور رہے، تو یہ ہرا بھرا درخت اور پھول وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال، یہ سب جو ہے برانچ ہے، برانچ۔ جیسے درخت ہے، درخت کے جو ہے پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، یا جسم ہے، جسم کے اندر آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، تو اس طرح ہے۔ اور عقیدہ توحید جو ہے یہ جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر جڑ جو ہے وہ نہیں رہے تو تمام اعمال صالحہ اور نیک اعمال برباد ہیں۔ تو اس اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں نا کہ علمی باتیں ہو جاتی ہیں، تو لیکن پھر بھی موٹا موٹی توحید کا معنی ہوتا ہے صرف ایک کو ماننا، اور ایک کے علاوہ باقی چیزوں کو ہم جو ہے انکار کر دیں گے۔ ایک ہی کو جو ہے مانیں گے اور دوسری چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ اس کو توحید جو ہے ڈکشنری، عربی ڈکشنری اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ایک کو مانیں گے اور باقی کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور شرعی اعتبار سے اصطلاح میں جو ہے توحید کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کے کام، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مانیں گے۔ اس کے جو کام ہے کہ اللہ کا کام ہے وہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ اس کے جو اوصاف اور صفات ہیں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کیا چیز سب ہے بعد میں آئے گا، بتاؤں گا۔ تو یہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اس میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اور صفات میں تنہا ہے۔ اس چیز کو اقرار کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید مثال کے طور پہ یہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ توحید سے آدمی کتنا منحرف ہوتا ہے، توحید کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور افعال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے پیدا کرنا،
اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے، اللہ تعالیٰ کے کام میں سے پیدا کرنے، یہ سب کو اقرار ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوا ہے، لیکن ماں اور باپ کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمام انسان کا پیدا کرنے والا، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، انسان کے اوپر غور کیجئے کہ کتنے بھی جو ہے وہ بدمعاش انسان رہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا بیٹا ہوں، پیدا ہوا ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں کہے گا کہ اور باپ ہے، بالکل نہیں پسند، سننا بھی نہیں پسند کرے گا۔ تو ایک باپ سے پیدا ہوا ہے تو ایک باپ کا بیٹا کہلوانا پسند کرتا ہے ہر کوئی، لیکن جو تمام کائنات کا ایک تنہا خالق ہے، پیدا کیا ہے، تو اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی نہیں پیدا کرنے والا ہے، بہت سے معبود ہیں، بہت سے جو ہے وہ بہت چیزوں کو جو ہے وہ ماننے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو جس طرح آدمی ایک باپ کا جو ہے اولاد ہونا پسند کرتا ہے، تو بھائی اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اسی توحید کو سمجھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ ہر چیز کا تنہا مالک ایک ہے، اس کے ذات کے اندر، اس کے کام کے اندر، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اسی کے ماننے والے کو موحد کہا جاتا ہے، اور اسلام میں داخل ہونے کے جو ہے بنیادی رکن جو ہے، پہلا رکن یہی توحید ہے۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اسی وقت توحید کا اقرار کرتا ہے کہ سچا معبود صرف ایک اور ایک ہے۔ جیسے ہی اقرار کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ اسی توحید کے پرچار اور پرسار کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، نہیں تو جس وقت اللہ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا، یہ روز ازل ہی میں عالم ارواح میں تمام انسان جو پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، ان کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی کسی نبی کو نہیں بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ بار بار کہ انسان بیچارے جو ہے گمراہ ہو جائے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کہ انسان گمراہ ہو جائے گا، مجھے نہیں مانے گا تو مجھ کو کیا گھٹا ہے، مجھ کو کیا نقصان ہے، ماننے والے بہت ہیں۔ تو یہ جنت میں داخل کرانے کے لیے کہ جنت کا مستحق بن جائے، جنت میں چلا جائے، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جو اللہ نے بھیجا، اور سبوں نے اسی عقیدہ توحید کی لوگوں کو دعوت دی، اور اسی وجہ سے لوگوں کے اندر افتراق جو ہے پیدا ہوا۔ تو آج ہم لوگ بیٹھے ہیں تو عقیدہ توحید کہ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ اور توحید کی اتنی ہی اہمیت ہے یا اس سے زیادہ اہمیت ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر دل و دماغ کی اہمیت ہے، اور درخت اور پودے میں یہ جڑ کی اہمیت ہے، کہیں اس سے زیادہ اہمیت ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب جو ہے وہ درخت کے پتے اور ڈالیاں برانچ ہے، اور عقیدہ توحید یہ کیا کہتے ہیں، یہ جڑ ہے اور اصل و اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق جو عقائد بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت میں، اسے اپنانے کی توفیق دے اور گمراہی سے بچائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کا درس میں نے شروع کیا ہے، اور آج اتوار ہے، اور ہفتہ میں 2 ہی دن چونکہ لوگوں کو جو ہے وہ بوجھ بن جائے گا، تو اتوار کے دن اور یہ بدھ کے دن 4 بجے اسی ہی جو ہے بیٹھیں گے اور سنیں گے، اور باقی اور جو ہے باتیں انشاءاللہ اور کتابوں کا جو ہے وہ درس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ بغیر علم کے آدمی جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، اور علم جو ہے ضروری ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیں۔ وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد